خوبصورت انداز میں آپ سامعین کے درمیان نعت پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا شمیم احمد صاحب حنفی قاسمی صدر المدرسین منبع العلوم نظام آباد اعظم گڑھ حضرت سے بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے روحانی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا نظیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر سهم مسموم من سهام الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے عشق ہے تیری ذات سے مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات بالا صفات سے میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں فقیر ہوں تو امیر ہے کوئی اور نہیں میرا آسرا مجھے تو بچا آفات سے مجھ متی کی ہے یہ آرزو میرے دل کی ہے یہ جستجو ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا بائیں طرف کے نوجوان سامنے آ جائیں، یہ خطاب انشاءاللہ آج نوجوانوں سے ہونے جا رہا ہے۔ ادھر جو دور ہیں وہ قریب آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ادھر دائیں کے لوگ تھوڑا سا سمٹ کر کے سامنے کی جانب آ جائیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں۔ آج کا
یہ عظیم الشان اور تاریخی اجلاس موضع اسرولی کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں مولانا نسیم صاحب، مولانا عبداللہ صاحب کے اہم خطابات ہوئے۔ اسد بھائی اور انوار بھائی نے بھی جم کر نعتیہ اشعار پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہو گئی ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، لیکن دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور ماؤں بہنوں کو بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جیسے دو ظاہری آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو باطنی نگاہ بھی عطا فرمائی ہے۔ ظاہری آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں تو دور کا منظر دکھائی دیتا ہے، اسی طرح اگر ہماری باطنی نگاہ کام کرے گی تو بہت سارے منظر ہمیں باطن سے نظر آئیں گے۔ ظاہری آنکھ خراب ہوتی ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آنکھ کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے، اس کا لینس بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری باطن کی نگاہ کمزور پڑ جائے تو علماء سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء سے رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جس عنوان کو میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات اٹھنے کا سلسلہ موقوف کر دیں۔ باتیں بڑی قیمتی ہیں اور بڑی نافعیت ان باتوں کے اندر اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آج سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر فتنہ عام ہے، نوجوان بے حیائی کا شکار ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے اور معاشرہ دن بدن بربادی کی طرف اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اصلاح ہماری نظروں کے سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیسا دور تھا کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا، اس پر بکرے کا گوشت بھی رکھا گیا، اس پر مرغ کی فرائی بھی رکھی گئی اور اس پر مچھلی بھی رکھی گئی، لیکن دال کھانے پر اکتفا کیا، دال کھا کر کے اٹھ گئے اور یہ کہا کہ صرف دال حلال مال سے خریدی گئی اور بنائی گئی ہے اور یہ مرغ اور بکرا جو بنایا گیا ہے وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے۔ ظاہری آنکھیں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ظاہری آنکھیں تو ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ بھی گوشت کھانے کی چیز ہے، یہ دال کھانے کی چیز ہے، یہ مچھلی کھانے کی چیز ہے، لیکن جب باطنی نگاہ ہماری کام کرتی ہے تو حلال اور حرام کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اب ہمارے درمیان سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آنکھوں کی بینائی ٹھیک کر دے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
دونوں چیزیں الگ ہیں. آنکھ کا دیکھنا اور ہوتا ہے اور باطن کا دیکھنا اور ہوتا ہے. ہمیں اپنے باطن پر محنت کرنا ہے, حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے, اور اچھے اور برائی کا فرق جاننا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ سانپ کے قریب جائیں گے تو سانپ ڈس لے گا, جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈاکو ہمارے گھر کے قریب آئے گا تو گھر کا سامان لوٹ لے گا, جیسے ہماری ظاہر کی نگاہیں کہتی ہیں کہ اگر ہم زہر کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے تو موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے, اگر ہماری باطن کی نگاہ کام کرے گی تو پھر یہ جانیے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, زنا سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا, نمازوں کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن شرط ہے ایمان والو, اپنے دل کے نہا خانوں میں جھانک کر کے دیکھو, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باطنی نگاہ کی روشنی سلب ہو چکی ہے. یہ روشنی رمضان میں بہت تیز ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں, آخری وقت تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اپنے گھر کے افراد کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو آخری وقت ہے, اب یہ سامان ہے اسے اپنے درمیان تقسیم کر لینا, بھائیوں کے درمیان اور بہنوں کے درمیان تقسیم کر لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے اور بستر موت پہ تشریف فرما ہے. آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو بلا کر کہا میری بیٹی عائشہ قریب آؤ. حضرت عائشہ قریب ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی عائشہ, یہ مال ہے اور یہ جائیداد ہے اور یہ مکان ہے, اس جائیداد کو اور اس مال کو اور گھر کے اس سامان کو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان اور 2 بہنوں کے درمیان تقسیم کر دینا. حضرت عائشہ نے کہا ابو جان انما ہی اسماء فمن الاخرى, ابو جان میری تو صرف ایک ہی بہن ہے, 2 بھائی ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ ابن ابی بکر, لیکن ابو جان آپ کہہ رہے ہیں 2 بہنوں کے درمیان تقسیم کرنا, میری تو صرف ایک بہن ہے اسماء بنت ابی بکر, کوئی دوسری بہن نہیں ہے. یہ دوسری بہن آپ کس کو ارشاد فرما رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جائیداد دوسری بہن کو بھی دے دینا. غور کرنا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور تمام صحابیات میں سب سے زیادہ ذہانت رکھنے والی اور حدیث کے اندر مہارت رکھنے والی حضرت صدیقہ کہنے لگی یا اے ابو جان یا ابا بکر آپ یہ بتائیے میری تو صرف ایک بہن ہے, 2 بہنوں کے درمیان میں کیسے تقسیم کروں گی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریہ, اے میری بیٹی عائشہ سن کان کھول کر کے, تمہاری ظاہری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میری باطنی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ تیری ماں امید سے ہے اور جب ولادت ہوگی تو گھر میں بیٹی پیدا ہوگی. الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہاں پر کوئی سونوگرافی نہیں کی جا رہی ہے,
وہاں پر ایکسرا کوئی نہیں نکالا جا رہا ہے۔ ایمان والے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور سے سوچنا اور دیکھنا، ابو بکر کی فراست ایمانی نے اور دل کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ گھر میں جو پیدا ہونے والی ہے وہ بیٹی ہوگی، وہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہونے والی ہے۔ یہ باطنی نگاہ کام کر رہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ علی شیر خدا، علی کرم اللہ وجہ، رات میں خواب میں سوتے ہیں، دیکھتے ہیں خواب، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں تشریف لائے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فجر کی اذان ہوئی اور امامت پر دونوں جہان کے سردار تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھائی، حضرت علی نے کہا مجھے وہ یاد ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جو سورہ پڑھائی وہ بھی مجھے یاد ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھ گئے۔ ایک خاتون آئی مسجد نبوی میں اور کھجوروں کا تھال پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہدیے کا مال ہوتا تھا تو پہلے آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پہلے آپ نے کھجور خود تناول فرمایا، اس میں سے کھجور کھائی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کھجور دی۔ حضرت علی نے 2 کھجور کھائی تو مسکرانے لگے، بڑا مزہ آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی بڑے مسرور، بے حد خوش نظر آ رہے ہیں۔ علی کس بات کی تمہیں خوشی ہے؟ حضرت علی کی طرف سے جواب آئے گا، خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے دیدار کیا ہے۔ اب یہ تمنا اہل ایمان کے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس عشق کریں، نوجوان یہ سوچتا ہے محبت کرے اور خواب میں اپنی محبوبہ کا دیدار کرے، ورنہ اس کے گلی کے چکر کاٹے گا، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک چکر لگاتا رہے گا۔ ابا منع کر رہے ہیں لیکن ابا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب امی منع کر رہی ہیں، امی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا بھائی منع کر رہا ہے، بڑے بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محلے کے امام صاحب کو بلایا گیا لیکن امام صاحب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان پیسہ کما کر اپنے باپ کو دے رہا ہے، اپنی ماں کو دے رہا ہے، ایک دھمکی دیتا ہے اگر فلانی سے شادی نہ کی تو پیسہ روک دوں گا، اگر فلانی سے شادی نہ کی تو زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ پھر مفتی صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں کہ شادی ہوگی تو اسی سے شادی ہوگی، چاہے جان باقی رہے، چاہے جان باقی۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں خانہ کعبہ کا چکر کیوں لگایا جاتا ہے؟ ارے کسی عاشق کو دیکھ لو، اپنی محبوبہ کے گھر کے کتنے چکر لگاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک چکر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ آپ نے لیلا مجنوں کی کہانی تو پڑھی ہوگی، مجنوں لیلا کی گلی کا چکر لگایا کرتا تھا۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ یہ مجنوں لیلا کی گلی سے گزرتا تھا، دیواروں کو بوسے دیتا تھا، اور اگر اس کی گلی سے کوئی کتا گزر جاتا تھا تو اسے بھی چومتا۔ لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے،
کہنے لگا تم پاگل ہو چکے ہو، یہ میری محبوبہ کی گلی سے گزر کر کے آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایک عاشق نامراد اگر اپنی محبوبہ کے لیے دن بھر چکر لگاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں، صاحب ثروت، دولت مندوں، اگر تمہارے پاس اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے استطاعت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، حج بیت اللہ کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپیہ لگا کر کے جاؤ اور اللہ کے گھر کا چکر لگاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے در سے پیار ہے۔ یہ چکر اسی لیے لگوایا جاتا ہے، یہ چکر اسی لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے چکر، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، سلا ہوا خوشبو نہیں استعمال کرنی ہے، صابن کے استعمال سے آپ کو بچنا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، بکھرنے دو۔ ایک سفید لباس میں دیوانہ وار، ایک عاشق صادق دنیا کے چپے چپے سے نکل کر مکہ المکرمہ پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگا کر بتاتا ہے کہ ربا میں پیسے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو تیرے در کا چکر لگانے کے لیے آ گیا ہوں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں عاشق نامراد پائے جاتے ہیں۔ ابھی کئی کے سامنے آئے، بھائی آیا سمجھانے کے لیے، بڑا بھائی آیا سمجھانے کے لیے، ماں راتوں کو مصلی پر آنسو بہا رہی ہے گرم گرم اور اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ بچی کا دل پھیر دے، یہ بات کرنے سے باز نہیں آتی، موبائل پر ویڈیو کال کرنے سے باز نہیں آتی، نوجوان بات کرنے سے باز نہیں آتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس عشق سے اپنے آپ کو بچا کر اس عشق کی طرف آئے جس عشق کے اندر ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں ایک عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ کے اندر کیا ہے اپنی فراست ایمانی سے دیکھ لیا تھا، اور خواب میں حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ میرے مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگوں کو طلب ہے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے؟ اچھا ماشاءاللہ، سارے لوگوں کو بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ کام بھی کرنے ہوں گے تبھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، اور بڑا مشکل کام ہے۔ اور آج خطاب کرنا ہے نوجوانوں سے، اور آج خطاب کرنا ہے اپنی نوجوان بہن سے۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا جرم پایا جا رہا ہے، اور جس جرم کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، نوجوان بھی، مرد بھی، عورت بھی اور بوڑھے بھی، سارے لوگ اس میں شریک ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون سا مرض ہے؟ وہ وہی مرض ہے جو دل کی نگاہ کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں پڑوسی ملک کے بڑے عالم، بڑے شیخ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ شاید ان سے بڑا پورے عالم کے اندر کوئی شیخ طریقت نہ ہو۔ 30 سال کی عمر تھی، اور 30 سال سے پہلے ان کے شیخ نے ان کے ساتھی سے کہا تھا کہ یہ جو نوجوان کھڑا ہے
30 سال کی عمر سے پہلے اس نوجوان نے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر چکا ہے۔ جوانی میں 30 سال کی عمر ہے اور کتنی پاک جوانی ہے اور کتنی نگاہ پاک اور صاف ہے۔ محلے سے جب گزرتے تھے بچپنے کی حالت میں تو یہ نہیں جانتے تھے کہ مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے۔ خود حضرت نے بیان فرمایا کہ محلے کی آنٹیاں اور محلے کی خالائیں امی کے پاس آ کر کہتی آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام نہیں کرتا، آپ کا بیٹا تو نگاہیں پھیر لیا کرتا۔ اب یہ گھر پہ جاتے تو امی کہتی بیٹا پڑوسن کو، میری سہیلی کو، میری آنٹی کو، تو اپنی آنٹی کو تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کامی مجھے کیا معلوم کہ میں نے انہیں دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو۔ کہتے ہیں سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے، میں کس کو دیکھوں اور کس کو سلام کروں؟ نگاہ کی حفاظت کی، اور جب نگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اندر ایمان کا نور داخل کر دیا، اور 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرا دیا۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت۔ آج عشق کی بات کی جاتی ہے، عشق کے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، آپ کھڑے بھی ہوتے، بڑی اچھی بات ہے، آپ داد پیش کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعت پڑھنے والے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس پہلو کو بھی دیکھا جائے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کی طلب ہمارے اندر کتنی ہے۔ خواب میں یاد رکھا جائے جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر ایسا نور داخل فرماتے ہیں اور ایسی ایمان کی حلاوت داخل فرماتے ہیں کہ پھر نمازوں میں دل لگتا ہے اور تلاوت میں دل لگتا ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ آج پورا معاشرہ بے اطمینانی کا شکار ہے، پورا محلہ بدنگاہی کا شکار ہے۔ اب تو وہ دور ختم ہو گیا کہ یہودی اپنی لڑکیوں کو پیش کرتے تھے مسلمان علاقوں کے اندر، بہت زمانوں تک ایسا ہوتا رہا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے گرفتار کیا تھا، تمام حربے اختیار کر لیے تھے، ان پر تیر کی بارش کی جا رہی تھی دائیں بائیں، اور انہیں تیل کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ جب ساری دھمکیاں پھیل ہو گئی اور سارے ان کے وار خطا کر گئے تو ان رومیوں نے یہ فیصلہ کیا، اور روم کے بادشاہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کے کمرے کے اندر نوجوان لڑکی کو بھیج دیا جائے، اور ایسی لڑکی جو پورے علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، تاکہ عبداللہ ابن حذافہ کا ایمان ہی باقی نہ رہے۔ یہودیوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، لیکن رات بھر وہ لڑکی کوشش کرتی رہی کہ عبداللہ ابن حذافہ کا ایمان ختم کر دے۔ کہتی ایک مرتبہ میرے چہرے کو آپ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ میرے ریشمی بال کو دیکھ لیجئے، میرے گلے بابونا جیسے دانتوں کو دیکھ لیجئے، میری ہرنی جیسی چال دیکھ لیجئے۔ لیکن عبداللہ ابن حذافہ ایسے بیٹھے ہیں اور ایسے رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے گویا ان کے جسم کے اندر روح باقی نہیں ہے۔ صبح کو دروازہ پھاڑ کر وہ لڑکی باہر نکلتی اور کہتی ہے ظالموں، تم نے کسی انسان کے پاس مجھے بھیجا یا کسی بت کے پاس بھیجا ہے؟ ایمان نہیں سلب کر سکے، اور یہودیوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جب ناکام پایا تو سوشل میڈیا اور موبائل اور انٹرنیٹ کا یہ طریقہ نکال دیا ہے۔ کچھ فائدے ضرور ہیں، لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
جب بھی کوئی یوٹیوب پہ جاتا ہے، فیس بک پہ جاتا ہے، اب تو نوجوان گانا سننے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ ہماری مائیں بہنیں سیریل دیکھنے کو مکروہ نہیں خیال کرتی۔ بے محابہ عورتوں کی تصویر دیکھی جا رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اپنی نگاہ کو محفوظ نہ کیا، تو سینے کا سارا نور نکل کر ختم ہو جائے گا۔ رمضان میں لوگ عام طور پر موبائل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تلاوت میں دل لگتا ہے، نمازوں میں دل لگتا ہے، تراویح کے اندر دل لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں کہ پورے رمضان انٹرنیٹ پہ نہیں جانا ہے۔ ایک نور آتا ہے دلوں کے اندر، ایک نور آتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے اور آنکھوں کی بدنگاہی ہوتی ہے اور وہ آنکھوں کا سارا نور کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ دو حافظ قرآن تھے، دونوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہوا تھا، اور دونوں ایسے تھے جو ایک ماں کے سگے بیٹے تھے۔ قرآن اچھا یاد تھا، قرآن پختہ یاد تھا۔ دونوں بھائی الگ الگ مسجدوں میں تراویح سنایا کرتے تھے، لیکن وہ دونوں حافظ قرآن ایسے تھے جو آنکھوں کی بدنگاہی کیا کرتے تھے۔ ایک بیٹے کا جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے دوسرے بھائی سے کہتا ہے، آپ قرآن لے کر کے آئیے۔ استاذ منع کرتے، بیٹے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، موبائل سے اپنے آپ کو بچانا، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، غیر محرم پر ناجائز نگاہ مت ڈالنا۔ لیکن وہ دونوں حافظ قرآن اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے۔ آخری وقت آیا، اپنے بھائی سے قرآن مانگتا ہے، بھائی قرآن لا کر کے دے دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی اب قرآن کھول کر کے پڑھے گا، سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا۔ لیکن دوسرا بھائی جب قرآن اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، بدنگاہی سے باز نہیں آیا تھا، غلط حرکت سے باز نہیں آیا تھا، اپنے دل کے ایمان کو محفوظ نہیں کر رہا تھا۔ قرآن گرچہ اس کو یاد تھا، آخری وقت آیا، قرآن منگاتا ہے اور یہ جملہ نقل کرتے ہوئے میری روح کانپتی ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ حافظ قرآن اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر زمین پر پٹخ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بدنگاہی کا یہ اثر، اللہ نے آخری وقت میں قرآن سلب کر لیا، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت چھین لی۔ اب دوسرا بھائی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری آنکھوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں جب تیری بارگاہ میں جاؤں تو میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو، کسی نے پوچھا تو ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں کرتا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کیوں روتا ہے، اپنے بھائی کا واقعہ نقل کرتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یاد رکھنا، اس انٹرنیٹ کے دیکھنے نے اور اس کی اڑیاں تصویروں نے اور ان فلمی کائنات کے اندر بسنے والی عورتوں کی تصویروں نے ہمارے تقوی کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، ہمارے ایمان پہ ماچس لگا دیا، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا۔ علماء نے فرمایا جو فلمیں دیکھتا ہے اللہ اس کی بیوی کی لذت کو سلب کر لیا کرتا ہے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں، آپ معمولی سمجھتے ہیں سیاست پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اہل سیاست ہے وہ جانے سیاست پہ کیا تبصرہ کرنا ہے۔ لیکن آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر کے جانا کہ ہم اپنی نگاہ کی 100% انشاءاللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم تھے، میرے آقا نے کہا ثعلبہ جاؤ مارکیٹ میں فلاں سامان لے کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، راستے میں ایک مکان تھا اور اس مکان کے اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ عورتوں کی عام طور پر عادت ہے کہ بغیر لباس کے غسل کرتی ہیں، پردے کا زمانہ نہیں تھا، پردہ نہیں لگا تھا دروازے پہ اور کھڑکی بند نہیں تھی۔ اتفاق سے حضرت ثعلبہ کی نگاہ ارادتاً نہیں، اختیاری طور پر نہیں، غیر اختیاری طور پر ثعلبہ کی نگاہ پڑ گئی، غیر اختیاری طور پر نگاہ پڑ گئی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ پر اختیار کے ساتھ، جب تک ٹی وی تھا گھروں کے اندر وہ کھلا ہوا راز تھا، اور موبائل آ گیا ہے یہ خاموش راز ہے۔ طلاق کی شرح مسلم معاشرے کے اندر زیادہ اس بنیاد پر ہے، ایسے ایسے نوجوان جو ایک ایک ہیروئن کی فلم 700 مرتبہ دیکھ کر کے مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب 700 مرتبہ ایک ہیروئن کی میں نے فلم دیکھی ہے، اور اس کے عشق کے جال میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو چکی ہے، میں تجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہوں۔ یہاں غیر اختیاری طور پر نگاہ پڑی حضرت ثعلبہ کی۔ حضرت ثعلبہ رونے لگے۔ یاد رکھیے گا، جس بات کو میں نقل کرنے لگا ہوں اس بات کو ذہن کے اندر بٹھائیے گا، اور بڑے بڑے حضرات ہمارے بوڑھے بھی باز نہیں آتے فلمیں دیکھنے سے۔ آپ دیکھیں چائے کے ہوٹلوں پر، آپ دیکھیں پان کی دکانوں میں بیٹھ کر کے یہ بوڑھے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، پلکیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں یہ ریل ہے، یہ شارٹ ویڈیوز ہے، یہ ناٹک ہے، اور یہ سیریل ہے، اور یہ فلمیں ہیں، اور یہ دیکھنا ہے اور وہ دیکھنا ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی، سارا سکون غارت ہو چکا ہے۔ مسجد کے اندر جائیں گے تو ایسا لگے گا موت آ رہی ہے، بار بار گھڑیاں دیکھیں گے اور فلمیں دیکھیں گے 3-3 گھنٹہ، کوئی فرق پڑنے والا۔ اندر کا ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہمارے آنکھوں کی بینائی سلب ہو چکی ہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن روتے رہے اور اس جرم میں اتنا روتے رہے کہ جدھر آنکھ تھی، جدھر نگاہ تھی، ادھر ہی چلے گئے اور مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں جا کر کے روتے رہے۔ 40 دن تک مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے، میرے آقا کے دربار میں آنا بند کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے ہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، ایک نگاہ سے ہوتا کیا ہے؟ حضرت ثعلبہ 40 دن جب مکمل ہو گیا، میرے آقا کے دربار میں نہیں آئے تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر عرش سے سلام بھیجا ہے، عرش سے سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی 40 دن سے پہاڑوں میں رو رہا ہے، 40 دن سے مسلسل جاگ رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ اسے بلائیے۔ میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ یہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ گئے، راستے میں ایک چرواہا ملا زفافہ نام کا، اس سے کہا کوئی بندہ ادھر آیا ہے۔ اس زفافہ نامی چرواہا نے کہا کہ فاروق اعظم، آپ اس نوجوان کی شاید تلاش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ وہ اللہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہے؟ کہنے لگا فاروق اعظم جب رات کے 12 بجتے ہیں تو وہ نوجوان پہاڑی کے دامن سے نکل کر پہاڑوں کے اوپر آتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر کہتا ہے اے کاش میری روحوں کو قبض کر کے روحوں میں شامل کر دیتا، اور اے کاش مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لیتا، اے کاش مجھے موت دیتا اور میری روح کو قبض کر کر روحوں میں شامل کر دیتا،
اور ایک کاش مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لیتا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی دونوں بڑھ کر رفتاری کے ساتھ پہنچے۔ رات کے جب 12 بجے ہوئے وہ نوجوان آیا اور ہاتھ دونوں اپنے سر پہ رکھ کر کے وہی بات دہراتا ہے، اے کاش میری روحوں کو قبض کر کے روحوں میں شامل کر دیتا، اور اے کاش مجھے آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لیتا۔ حضرت عمر پیچھے سے پہنچ گئے اور اس نوجوان کو اس طریقے سے ہاتھوں میں بند کر لیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے آپ کون؟ فاروق اعظم نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں، فاروق مجھے کہا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کی ہچکیاں بندھ گئی، رونے لگا، کہنے لگا فاروق یہ بتاؤ کیا میرے آقا کو میرے جرم کی اطلاع ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ کہیں میرے آقا جان تو نہیں گئے کہ میں نے آنکھوں کی خیانت کی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے نوجوانوں کیا جانتے ہو؟ وہ عرش سے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ عرش سے جانتا ہے کون اپنی آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے۔ اسکول ٹائم کون جا کر کلیہ پر بیٹھ جاتا ہے اور نظارہ کرتا ہے اور اپنے آنکھوں کی خیانت کرتا ہے؟ وہ دن کے اجالے میں بھی جانتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں بھی جانتا ہے۔ اگر ساتوں زمین کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پر کالی چونٹی ہو اور رات کی ظلمت اور تاریکی ہو، وہ اتنا زبردست علم والا ہے، اس کالے پہاڑ پر موجود کالی رات میں پائی جانے والی کالی چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس چیونٹی کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ کر کے کال ہسٹری، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کر دیا ہے؟ کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے، ان کے ہاتھوں کو کون روک سکتا ہے؟ اے نوجوان مجھے پتا ہے کہ تو جم میں جا کر صبح شام اپنی باڈی مضبوط کرتا ہے۔ نوجوان تجھے معلوم ہے کہ تو 10 نوجوانوں کو گرفتار کر سکتا ہے، کسی کی ہڈی توڑ سکتا ہے۔ اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے، کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کا گٹا پکڑ کر کے دکھا دے، گٹا پکڑ کر کے دکھا دے۔ وہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں، ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ کس نے نماز پڑھی یہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور کس نے زنا کیا یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کر رونے لگا، کہنے لگا مولانا میں نے بہت جرم کیا ہے، بڑا زنا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ زنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگا مولانا 100 سے زیادہ مرتبہ زنا کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے لگا مولانا آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہاں چلا گیا ہمارا معاشرہ؟ ہم کہنے کو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن بے حیائی ہمارے معاشرے میں، ساری آنکھوں کا زنا ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کتنی خباثتیں ہوتی ہیں اور کتنے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، نمائشیں لگتی ہیں، اور ہمارے گھرانوں کی عورتیں اس نمائش میں جاتی ہیں نمبر تقسیم کرنے کے لیے۔ اس بات کو ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے خود اس بات کا نمبر موصول ہوا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے دیواریں اونچی کی جاتی تھی بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، اب گھر کی دیواروں کو اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں یہ بڑا موبائل کس لیے؟ کیا وہ کوئی کاروبار کرتی ہے؟ کوئی بزنس چلاتی ہے؟ یاد رکھو اس ویڈیو کال نے ہمارے معاشرے کو بالکل اپاہج بنا دیا ہے، کینسر زدہ بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آئے دن بھاگنے کے واقعات پائے جا رہے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ
اپنے ایمان کا سودا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا فاطمہ نام کے لڑکی اور کیا رقیہ نام کے لڑکی اور کیا زینب اور ام کلثوم نام کے لڑکی آج غیروں کے ساتھ بائک پہ سوار ہوتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ آنکھوں کی بدنگاہی اور سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ کو بلایا، ثعلبہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے۔ ثعلبہ کہنے لگے، عمر تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے آقا جب امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو تب مجھ کو لے کر کے وہاں چلنا۔ میں اپنا چہرہ امام الانبیاء کو دکھانے کے قابل نہیں، یہ ہے تقوی۔ میں اپنا چہرہ امام الانبیاء کو دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اتنا بڑا میرا جرم ہے اور یہ غیر اختیاری طور پر ہوا۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے، اتنے میں وہ نوجوان آیا اور نماز کے اندر صف لگا کر کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے تلاوت کی۔ تلاوت کرتے کرتے ادھر نوجوان بے ہوش ہو گیا، پوری نماز بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی۔ میرے آقا نے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، ثعلبہ آگے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام قریب گئے، اس کو ہوش میں لایا اور کہا ثعلبہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے جرموں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، میں اسی ٹینشن میں ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر غشی آ گئی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ 8 دن تک بے ہوشی کی کیفیت رہی۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ثعلبہ کے گھر پر چلے، وہ آخری مرحلے میں ہے۔ میرے مصطفیٰ ثعلبہ کے گھر پہ پہنچے، حضرت ثعلبہ کے سر کو لے کر آپ نے اپنی ران پر رکھا۔ ثعلبہ نے اپنا سر اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ کائنات کی سب سے پاکیزہ ران آپ کی ہے اور کائنات کا سب سے گندا سر میرا اور سب سے گندی نگاہ میری ہے، میں اپنا گندا چہرہ آپ کے پاکیزہ ران پہ نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ میرے پورے بدن کے اندر چیونٹیاں ریگ رہی ہیں، میرے گوشت کو اور میری ہڈیوں کو کھا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں عذاب آخرت سے ڈرتا ہوں۔ جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے سچی پکی توبہ کی ہے، اگر زمین کی سطح سے لے کر آسمان تک یہ جرم کرتا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا میرے آقا نے خوشخبری سنائی، وہ نوجوان ایک ہچکی لیتا ہے اور خدا کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جنازہ تیار کیا گیا، کفن دفن کی باری آنے لگی۔ میرے آقا نے پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ جب دفن کر دیا جا چکا، میرے آقا کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے، آپ اس نوجوان کو دفن کرنے سے پہلے جب جنازے کی صف سیدھی کر رہے تھے میرے آقا، تو میں نے دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ اپنی ایڑی زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس نوجوان نے اتنی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ آسمان کی نوری مخلوق جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ مجھ محمد کو پورا پاؤں زمین پر رکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آپ تصور کریں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک نوجوان غیر اختیاری طور پر اگر بدنگاہی کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر کتنا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان آخرت کے عذاب سے کتنا ڈرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے اس کی پوری باڈی کے اندر کیڑے داخل ہو چکے ہیں، چیونٹیاں داخل ہو چکی ہیں اور اس کے بدن کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہی خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے، نوجوان بھائیوں کے اندر آ جائے، میری ماں بہنوں کے اندر آ جائے تو یہ جو فتنہ ہے وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی جب دلوں کے اندر آ جائے گا تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن جائے گا، ہمارا معاشرہ صالح بن جائے گا۔ اس اجلاس سے ایک خصوصی اور اہم پیغام یہ لے کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کریں گے۔ سارے لوگ کریں گے۔
یاد رکھیں اگر نگاہ کی حفاظت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت لی جا سکتی ہے کہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نے خواب دیکھا۔ خواب میں تین باتیں، ایک تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور دوسرے نبی کے ہاتھ سے کھجور ملی، اور تیسرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی حضرت علی نے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی کی آنکھ کھلی تو دیکھ رہے کہ مسجد نبوی سے پھر اذان آ رہی ہے۔ ایک خواب کے اندر آنکھ کھلی تو حضرت علی نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، اب تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ دور فاروق اعظم کا۔ حضرت علی آئے اور مصلی پر حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھانا شروع کیا، اور پہلی رکعت میں وہی سورہ پڑھائی جو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پڑھائی تھی، اور دوسری رکعت میں وہی سورہ پڑھائی جو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پڑھائی تھی۔ ایک عورت آئی، حضرت فاروق اعظم کو کھجور کا چھال پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے اس میں سے کھایا اور 2 کھجور نکال کر حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی نے جلدی سے کھائی، بڑی ٹیسٹی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا فاروق اعظم اور دیجئے، بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ جواب سننا اسرولی کے مسلمانوں، فاروق اعظم کا جواب تو سنو، کیا جواب ہے؟ خواب تو حضرت علی نے دیکھا تھا، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، امام الانبیاء کے ہاتھ سے کھجور کھائی ہے، امام الانبیاء کا خواب میں دیدار ہوا ہے، اور وہی بات حضرت فاروق اعظم کے ساتھ پیش آئی۔ کہا فاروق آپ ہمیں کھجور پیش کریے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا علی یہ بتاؤ خواب میں اللہ کے نبی سے کیوں نہیں مانگی تھی؟ خواب میں اللہ کے نبی سے کیوں نہیں مانگی تھی؟ اگر خواب میں امام الانبیاء تمہیں کھجور دیتے تو فاروق اعظم بھی تجھے کھجور دیتا۔ جو خواب حضرت علی نے دیکھا تھا اس خواب کو حضرت عمر کی نگاہ بصیرت توڑ چکی ہے۔ ہماری نگاہ دیکھیں اور ایک صحابہ کی نگاہ دیکھیں، باطنی نگاہ پر اسی لیے کہا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ آنکھوں کی حفاظت فاروق اعظم نے کتنی کی ہے؟ حضرت فاروق اعظم اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی گزرا صبح میں بھی حضرت فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہیں، اس کے بعد دوپہر میں گزرا دیکھا فاروق اعظم اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، شام میں پہنچا دیکھا فاروق اعظم دروازے پہ کھڑا۔ کہا فاروق اعظم اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جواب سننا اسرولی کے مسلمانوں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ گھر پہ آئی ہے، اندر صرف میری بیٹی ہے، میری بیوی گھر پہ موجود۔ اگر میں اندر جاؤں گا تو کسی مائی کے لال کے اندر ہمت تو نہیں ہے کہ کچھ کہہ دے، فاروق کی تلوار اس کا سر قلم کر دے گی، لیکن شیطان دل کے اندر وسوسے تو ڈال سکتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے فاروق اعظم کا۔ گھر کے اندر بیٹی ہے اور فاروق اعظم صبح بھی دروازے پر، فاروق اعظم دوپہر کے وقت بھی دروازے پر، اور فاروق اعظم شام کے وقت بھی دروازے پر۔ گھر میں بیٹی ہے لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس قدر تقویٰ ہے اور اس قدر احتیاط ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا شعور آ جائے۔ آئیے اور آگے بڑھیے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیے۔ ایک نوجوان مارکیٹ سے آیا اور آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، آنکھوں کی بدنگاہی کر کے وہ نوجوان آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نگاہ توڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے، کہنے لگے ما بال الناس یترشح الزنا من اعینہم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ نوجوان ڈر گیا، کہنے لگا اوحی بعد رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی آتی ہے کیا؟
عثمان غنی کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت علی نے عثمان نے فرمایا لا وَلَكِنَّهَا فِرَادَةٌ صَادِقَةٌ، لیکن یہ دل کے ایمان کے تقوی کی علامت ہے، یہ دل کا نور ہے جو محسوس کر لیتا ہے کہ کس نے آنکھوں سے بدنگاہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی ایک نوجوان نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور میرے پاجامے پر یہ پانی لگا ہوا ہے اور یہ پانی لسدار ہے، پانی جمع ہوا ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ منی کے قطرات میرے پاجامے پر لگے ہیں۔ حضرت علی بھانپ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اس نوجوان نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے اور اس غلط حرکت کا یہ اثر ہے کہ میرے پاجامے پر اس کے منی کے قطرات لگے ہوئے ہیں۔ اے علی شیر خدا، اس نوجوان کو بلا کر حد جاری کیجئے، 100 کوڑے ماریے۔ حضرت علی نے کہا بعد میں ماروں گا، پہلے میں مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اس عورت سے کہا، ایک عورت کو بلایا، کہا اندر لے کر کے جاؤ، اس کا پاجامہ اترواؤ، دوسرا پاجامہ پہناؤ، اور پھر اس کے بعد ایک نوجوان سے کہا کہ ذرا پانی گرم کرو۔ اس نوجوان نے پانی کو گرم کیا اور جب خوب گرم ہو گیا تو اس عورت کے پاجامے کو اسی میں ڈال دیا۔ عورت کے پاجامے پر لگا ہوا جو پانی تھا وہ جم گیا۔ حضرت علی نے ایک نوجوان سے کہا ذرا اسے سونگھو اور اسے چکھو، تو کہا کہ حضور یہ تو انڈے کا پانی ہے، زردی نکال دی گئی ہے، زردی نکال دی گئی ہے۔ دنیا والوں ٹیکنالوجی کا تم استعمال کرو، یہ نگاہ بصیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی نگاہ تاڑ گئی تھی کہ یہ عورت اس نوجوان پر الزام لگانے والی ہے۔ باطن کی نگاہ ہماری بڑی کمزور ہو چکی ہے، بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ آپ نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ان کے ماموں حضرت شیخ سری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے جنید بغدادی، جاؤ اپنے محلے کی مسجد میں قرآن کا درس دینا، قرآن کی تفسیر کرنا، لوگوں کے اللہ کے احکامات بتانا، جاؤ نبی کی سیرت بیان کرنا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ماموں جان میرے پاس صلاحیت کی کمی ہے، مجھے درس قرآن کرنا نہیں آتا، میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گا، معذرت کر لی، ہاتھ کھڑا کر دیا۔ رات خواب میں دیکھا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنید بغدادی سے کہا کہ اے جنید، اللہ کے قرآن کا درس کیوں نہیں کرتا اپنے محلے کی مسجد میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو غلام تیار ہے، آج ہی سے درس قرآن شروع کرتا ہوں۔ آنکھ کھلی، بے چین ہوئے، فجر کی نماز پڑھی اور سیدھے ماموں کے دروازے پہ پہنچے، سلام عرض کیا، کہا السلام علیکم ماموں جان۔ ماموں جان ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو، وہ مسئلہ یہ ہے۔ ماموں نے مسئلہ سنا نہیں، فوری کہا ارے جنید، جب خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو اب میرے پاس دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خواب دیکھا جنید بغدادی نے اور ادھر ان کے ماموں جان نے بتا دیا وہی خواب جو دیکھا تھا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ یہ فراست ایمانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انگور پیش کیا، کسی چاہنے والے نے انگور ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے اس انگور سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ دوڑے گیا ٹھیلے والے کے پاس اور ٹھیلے والے نے جس سے خریدا تھا اس کے پاس گیا اور اس نے جس سے لیا تھا اس کے پاس گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس نے انگور کی بیل قبرستان میں لگا رکھی تھی۔ دیکھیں انگور دیکھا اور دیکھ کر کے یہ بتا دیا کہ اس سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب انسان اپنی ظاہری نگاہ کی حفاظت کر لے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو
قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو. اگر تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گا. شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے اور بار بار شیطان یہی کہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ دیکھنے میں حرج کیا ہے. بار بار شیطان کہے گا کچھ کرنا تو ہے نہیں، صرف دیکھ لیتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، تھوڑا سا دل بہلا لیا جائے گا. تو اب پلٹ کر شیطان سے یہ کہنا ہے کہ مردود، جب کچھ کرنا نہیں تو دیکھنا کیا ہے؟ جب کچھ کرنا ہی نہیں تو دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب یہ شیطان ورغلائے گا، شیطان بہکائے گا، اور شیطان ہر طریقے سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. آخری وقت آئے گا اور شیطان کٹورے میں پانی لے کر کے آئے گا اور آ کر کہے گا یہ پانی ہے، بہت زور کی پیاس لگی ہے، ایک کٹورا پانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ خدا کا انکار کرو تو میں تمہیں پانی دوں گا. کتنی شدت کی پیاس لگی ہوگی، 7 سمندر کے پانی بھی اگر پلا دیا جائیں تو بندے کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اللہ میری اور آپ کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. شیطان آخری وقت میں ایمان پر حملہ کرتا ہے. شیطان آخری وقت میں ایمان پر حملہ کرتا ہے، ایمان چھیننے کی بات کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میں عورتوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور شیطان کا کہنا ہے کہ عورتیں میری رسیاں ہیں، اور جس طرح رسیوں کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں ایمان والوں کا شکار کر لیتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ. آپ دیکھیں مسجدیں ہماری ویران ہیں، آپ دیکھیں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، آج دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ آنکھوں کی بدنگاہی ہو رہی ہے. شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، آپس میں اختلاف شیطان کے باعث، آپس میں لڑائی جھگڑا شیطان کے باعث. اے اللہ، آپ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اب آخری مرحلے میں ہے، مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ مردود نہ پیدا ہوتا تو سارے لوگ مسجدوں کو آباد کیے ہوتے. یہی مردود مدرسے میں پہنچ کر بچوں کو 15 پارہ اور 20 پارہ کے بعد پڑھائی چھوڑوا دیتا ہے. یہی مردود طلاق دلواتا ہے. یہی مردود شیطان ہے جو ماں باپ پر تشدد کرواتا ہے اور آپس میں اختلاف کی بنیاد رکھتا ہے. ساری برائی کی جڑ یہی شیطان ہے. اے اللہ، آپ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اس میں تیری کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے دوسری طرف بھی لوگ کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں. میدان ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس پر ایک ٹیم اترتی ہے تو سامنے دوسری ٹیم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ٹیم آئے تو اس کو پیسہ ملنے والا نہیں ہے، ٹرافی ملنے والی نہیں ہے. مقابلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ انعام لینا ہے تو مقابلہ کرنا پڑے گا. پوری رات ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور پوری رات کبڈی کا میچ ہوتا ہے، اور پوری رات مقابلہ کرنے کے بعد جو جیتتا ہے اس کو ٹرافی دی جاتی ہے. اور اگر مضبوط پارٹی ہو، کمیٹی بڑی مضبوط ہو تو بلٹ کا انتظام کرتی ہے، اور بعض جگہوں پر 4 ویلر کا انتظام کیا جاتا ہے. کمیٹی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، لیکن سامنے والے سے مقابلہ ہوگا تب، سامنے والے کو زیر کرنا ہوگا تب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو گراؤنڈ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان میں تم پریکٹس کر لو، رمضان کے اندر تم ایکسرسائز کر لو. یہ پریکٹس کا دور ہے، اور جب پریکٹس کا دور ہوتا ہے سامنے والی ٹیم
ٹیم کو باہر کر دیا جاتا ہے اور نیٹ اور جال میں یہ مشق ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور سال کے 11 مہینے کے اندر شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا، نماز پڑھو گے یہ مردود آئے گا، تلاوت کرو گے یہ مردود روکے گا، ماں باپ کے پاؤں دباؤ گے یہ مردود روکے گا، مدرسے کی امداد کرو گے یہ مردود روکے گا، چہرے پر نبی کی داڑھی سجاؤ گے یہ مردود روکے گا۔ اب شیطان سے مقابلہ ہوگا۔ اللہ نے کہا شیطان کو پٹکو گے تو تمہیں دنیا والوں کی طرح بلٹ نہیں دوں گا، دنیا والوں کی طرح شیلڈ نہیں دوں گا، دنیا والوں کی طرح کوئی چھوٹا سامان نہیں دوں گا۔ اگر شیطان کو پٹک کر کے آؤ گے تو تمہارے لیے انعام میں جنت رکھتا ہوں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت دی ہے جو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی، انسان کے خیال میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر شیطان سے مقابلہ نہ ہوتا تو جنت کا انعام بھی نہ ملتا۔ اب بتائیے شیطان کا پیدا کرنا ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا؟ اب مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ فجر کے وقت پتہ چل جائے گا کہ شیطان ہماری چھاتی پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد تھپیاں دینا شروع کرے گا۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم تو سو رہے ہیں لیکن ہمارا دشمن سو نہیں رہا ہے۔ اگر گراؤنڈ میں ایک ٹیم سو رہی ہو تو دوسری ٹیم جیت جائے گی۔ ہم اپنے بستر پر آرام سے سو رہے ہیں لیکن ہمارا اینٹی پارٹی شیطان جاگ رہا ہے، گدی کے پاس آتا ہے، پیروں کے پاس آتا ہے اور پوری باڈی میں بلڈ کی طرح گردش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور صبح کے وقت شیطان ہماری چھاتی پہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا سو جا، مقابلے میں ہار جا، میں تیرے سینے پہ چڑھ گیا ہوں۔ رات کے 1 بجے 2 بجے تک فلمیں دیکھنے والا نوجوان، شیطان اس کی چھاتی پہ چڑھ گیا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے لیکن وہ نوجوان جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر فجر کی نماز کا وقت نکلا اور شیطان اس کے سینے پر کھڑا ہو کر اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بھائی اس نے پٹک دیا، اس نے چت کر دیا، اس نے آپ کی پیٹھ زمین پر لگا دی، اب شیطان آپ کے منہ میں پیشاب کر دے گا۔ اب بتائیے کون جیتا؟ صبح کے 8 بجے ہیں، اب برش لے کر کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، آنکھ میں کیچڑ لگا ہوا ہے اور منہ کے راستے سے جو رال ٹپک رہی ہے وہ شیطان کا پیشاب ٹپک رہا ہے۔ اب بتائیے شیطان کا پیشاب پی کر مقابلہ کیا جائے گا؟ ساری دنیا میں مسلمانوں کے زیر ہونے کی وجہ یہ ہے فجر کی نماز سے پتہ چلتا ہے کون شیطان پہ حاوی ہے، کون شیطان سے جیت گیا اور کون شیطان سے ہار گیا۔ فجر کی نماز سے پتہ چلتا ہے۔ ارے ظہر کی نماز جاگتے ہیں، ہم نے پڑھ لی ہے لیکن دن کی شروعات نماز فجر سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے فجر کی نماز کے اندر امام صاحب ہیں اور مؤذن صاحب ہیں، 2-3 بوڑھے آ گئے تو آ گئے، بمشکل جماعت ہو گئی تو ہو گئی، لیکن جو نوجوان فجر کی اذان پہ اپنا چادر اٹھا کے پھینک دیتا ہے شیطان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ یہ نوجوان کامیاب ہو گیا۔ آج کے اس اجلاس سے دوسرا پیغام یہ لے کر کے جانا ہے کہ اے شیطان مردود، اگر غفلت اور نادانی میں ہم نے تیرا پیشاب پی لیا لیکن آج سے تیرے پیشاب پہ لعنت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ہماری نماز فجر قضا۔ کتنے لوگ شیطان کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نہیں پیے گا انشاءاللہ تعالی۔
शैतान को ज़ेर करना है और शैतान को पटकना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, शैतान हमको नहीं देखता, शैतान हमको देखता है, हम शैतान को नहीं देखते। ये मुकाबला कैसा? ये एक तालिब इल्माना सवाल है, उसका जवाब देता हूँ और गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। रात के 1 बज चुके हैं, बहुत वक्त हो गया, फजर के वक्त बेदार भी होना है। आखिरी बात, अगर सामने वाली टीम नजर ना आए तो मुकाबला कैसा? ऐ अल्लाह, शैतान नजर नहीं आता, वो तो हमको देखता है, हम किधर जा रहे हमारे पीछे आ जाता है, लेकिन हम शैतान को नहीं देखते। ऐ अल्लाह, शैतान को हम तो नहीं देखते, मुकाबला कैसा? अल्लाह ताला ने कहा अगर शैतान दिखाई देता तो फिर मैदान जंग में उतरना पड़ जाता, फिर तो मुकाबला होता। जैसे फारूक आजम के साथ शैतान आ गया था, हजरत फारूक आजम ने शैतान को पकड़ा, उठा कर पटक दिया, फिर पकड़ा, उठा कर पटक दिया, फिर पकड़ा, उठा कर पटक दिया। हजरत फारूक आजम ने कहा वो शैतान कितना बोकस है तो फारूक आजम से मुकाबला नहीं करता। उसके बाद शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। मेरे आका ने कहा व इन्न शैतान ला यखाफ मिनका या उमर, ऐ उमर, शैतान तुझसे भागता है। मालकिया का शैतान सालिकन फज्जन इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक, ऐ उमर, जिस रास्ते पे तू चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाया करता है। तो शैतान से मुकाबला ईमानी ताकत से हो सकता है, जिस्मानी ताकत से मुकाबला नहीं हो सकता। बनी इसराइल का एक शख्स था, लोगों ने कहा कि फला बरगद के दरख्त के नीचे पूजा हो रही है। एक अल्लाह वाले बड़े मियाँ बड़े आबिद और जाहिद थे मगर आलिम नहीं थे। शैतान का रास्ता ही काटने के लिए कहने लगे कि जाऊंगा बरगद का दरख्त ही काट दूंगा, न रहे बांस न बजे। रास्ते में शैतान इंसानी शक्ल में आ गया, कहने लगे बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हैं? कहा वहां पर पूजा हो रही है, वो दरख्त काटने के लिए जा रहा हूं। तो कहने लगा शैतान मैं काटने नहीं दूंगा, मुकाबला होगा। मुकाबला हुआ, बड़े मियाँ ने शैतान को पटक दिया, दोबारा मुकाबला हुआ, शैतान ने पटक दिया, तीसरी मर्तबा मुकाबला हुआ, शैतान ने पटक दिया। शैतान ने कहा कि बड़ा मियाँ देखने में बुढ़ा है, बदाढ़ी के बाल इसके सफेद हो चुके हैं, लेकिन ईमान की ताकत से इसने मुझे पटक दिया। अब शैतान ने पैंतरा बदला, कहने लगा बड़े मियाँ दरख्त काटेंगे, आपका कोई फायदा नहीं है, मैं आपकी तकिए के नीचे दो रोजाना कुछ रुपया रख दिया करूंगा, आपका पेट चलता रहेगा, बड़े मियाँ पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़े मियाँ ने पैसे का नाम सुना तो राल टपकने लगी। पैसा जो होता है ईमान छीन लेता, नोटों की गड्डी फेंको उसके बाद ईमान सल्ब कर लो। आज देखिए क्या हो रहा है, पैसा ले लेकर लोग अपने बयान तब्दील कर देते हैं। पैसे की वजह से आज देखिए गांव मोहल्लों का वोट खरीदा जा रहा है, पैसा लिया 500 रुपया और अपना वोट दे दिया। ये ईमान बेचना, ये ज़मीर फरोशी अब मुसलमान इलाकों के अंदर भी आ चुकी है। आप मुफ्तियाने के नाम से पूछिए पैसा लेकर के वोट देना जायज है कि ना जायज है? ये ईमान बेचना है कि नहीं है? वोट एक शहादत है और शहादत के बदले में पैसा लेना नाजायज और हराम है। और आज के मुसलमान धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई नोट के बदले में वोट होगा वरना नहीं होगा। अपने वोट की ताकत को पहचानो मुसलमानों। मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े मियाँ ने कहा कि ठीक है आप हमें पैसा दे दीजिएगा। अब शैतान रोजाना तकिए के नीचे पैसा रख देता, 1 दिन मिला, 2 दिन मिला, 10 दिन 20 दिन पैसा मिलता रहा। एक दिन बड़े मियाँ की सैलरी बंद हो गई और सैलरी कौन दे रहा था? शैतान। बड़े मियाँ ने कहा सैलरी बंद। फिर वही कुल्हाड़ा उठाया, कहा दरख्त काटने के लिए जाऊंगा, पैसा बंद हो गया है, सैलरी बंद हो गई है, जाऊंगा मुकाबला करने के लिए। अब उधर सामने शैतान खड़ा हो गया, कहने लगा बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा हूं दरख्त को काटने के लिए, तुमने पैसा क्यों नहीं दिया? अब मुकाबला हुआ तो शैतान उठाकर पटक देता है और सीने पे चढ़ जाता है और उसके बाद कहता है बड़े मियाँ आप पहले जीत गए थे ईमान की ताकत से और अब आप ईमान के लिए दरख्त काटने नहीं जा रहे, 2 रुपये के लिए जा रहे हैं।
اب معاملہ کس کا ہے؟ پیٹ کا ہے۔ آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، شیطان نے پٹک دیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ شیطان کو صرف ایمان کی طاقت سے زیر کیا جا سکتا ہے، ورنہ شیطان تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اے اللہ، شیطان تو ہمیں دیکھتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ارے شیطان تمہیں نہیں تمہیں دیکھتا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے۔ اگر دکھائی دیتا تو مقابلہ ایک جیسا ہوتا، میدان جنگ میں اترنا ہوتا۔ وہ نہیں دکھائی دیتا، دل میں گندے خیالات آ جائیں، پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نام لوگے، شیطان دور ہو جائے گا۔ جیسے محلے کا کوئی بڑا لڑکا چھوٹے بچے کو مارے تو چھوٹا لڑکا چلاتا ہے امی امی، تو ماں لنڈا لے کر کے اور لاٹھی لے کر کے نکلتی ہے، بڑا لڑکا بھاگ جاتا ہے۔ ماں چھوٹے بچے کو لاٹھی نہیں دیتی کہ جا مقابلہ کر، ورنہ بڑا لڑکا اس کا بھیجا نکال دے گا۔ ماں کہتی ہے کہ صرف میرا نام لے لینا، اور بڑا لڑکا بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ایمان والے بندو، اگر شیطان تمہیں گمراہ کرے، اگر شیطان تمہیں زیر کرنے کی بات کرے، اذان دے دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا، شیطان مردود وہاں سے بھاگ جائے گا۔ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں، اگر دعا نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان مرد عورت کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، اور پھر اس کے بعد زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دروازہ تو بند کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھتے۔ علماء نے لکھا ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے انسانوں سے، لیکن دعا پڑھی جاتی ہے شیطانوں پر بندش لگانے کے لیے۔ آپ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ پڑھیں گے تو شیطان آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تیسرا پیغام لے کر کے جائیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر موقع کی دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ پنج وقت نمازوں کی پابندی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب جو کرسی خالی ہے اس پہ آ جائیں، دعا کے لیے قریب آ جائیں، دعا کے لیے قریب آ جائیں۔ محنت بہت کیا ہے، مزدوری کے لیے آ جاؤ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ تو اپنا فضل فرما، اے اللہ تو اپنا رحم فرما، اے اللہ تو اپنا کرم فرما۔ جتنے بچے بوڑھے جوان مرد عورت، اے اللہ یہ آدھی رات کا عالم ہے، بڑی مقبولیت کی گھڑی ہے، تیرے سامنے تیرے بندے مرد عورت چھوٹے بڑے سبھی ہاتھ پھیلائے ہیں۔ پروردگار عالم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ذکر خیر کو کرایا ہے، اے اللہ وہ جوان جنہوں نے محنت کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنی پاک کمائی اس جلسے میں خرچ کیا ہے، پروردگار عالم اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے آخری التجا ہے، اللہ تو راضی ہو جا اور اپنی محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرما۔ ہم لوگ خطا کار گنہگار
پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں غلطیوں کو معاف فرما، کمیوں خامیوں کو معاف فرما، کوتاہیوں غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس رولی ہی نہیں سارے عالم کے لیے ہم سبھی حضرات دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اب تک قبروں میں جا چکے ہیں، پروردگار عالم ساری ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ہم تمامی آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ دور دراز سے آئے اور یہ جلسہ کامیاب فرمائے۔